اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم تحفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک، اسلام اور ایمان علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام مسلم اول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی تم پہلے فرد ہو جس نے اسلام قبول کیا، اور تم پہلے وہ شخص ہو جو ایمان لائے۔ تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ سلمان فارسی سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو حوض کوثر کے کنارے میرے پاس آئے گا وہ تم میں سے پہلا مسلمان یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ پہلا فرد ہوں جو رسول خدا کے ساتھ اسلام لایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی وہ پہلے شخص تھے جو اسلام لائے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اجداد سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے فرمایا، علی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سلمان فارسی سے نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اس امت کے بہترین فرد وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ زہد بن ارقم کہتے ہیں، سب سے پہلے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ حضرت علی علیہ السلام مومن اول۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی پہلے مومن ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی پہلے شخص ہیں جو ایمان لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی وہ پہلے فرد ہیں جو مجھ پر ایمان لائے۔ ابو ذر اور سلمان کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جان لیں یہ وہ پہلے شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پہلے شخص ہوں گے جو مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ایمان کی فضیلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان اور زمین کو ترازو کے ایک پلڑے پر اور دوسرے پلڑے پر علی کے ایمان کو رکھا جائے تو علی بن ابی طالب کا ایمان بھاری ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی آپ کے اور میرے علاوہ کسی نے بھی خدا کے مقام کو نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی سوائے خدا اور میرے جس عظمت کے تم لائق ہو نہیں پہچانا۔ اور بہت سی روایات میں نقل ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی کسی نے بھی میرے اور آپ کے علاوہ خدا کو نہیں پہچانا، اور نہ کسی نے بھی خدا اور آپ کے علاوہ مجھے نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی خدا اور میرے سوا آپ کو نہیں پہچانا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لیں جو بھی علی علیہ السلام کو پہچان لے اور اس سے محبت کرے، خداوند ملک الموت کو اس کے پاس اس طرح بھیجے گا جس طرح پیغمبر کے پاس بھیجا، منکر اور نکیر کے خوف کو اس سے دور کرے گا، اور اس کی قبر کو نورانی کرے گا، اور اس کی قبر کو 70 سال طولانی راستے کی طرح کھلا کرے گا، اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نورانی کرے گا۔ حسین بن علی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے لیکن ان کے وصی کو دوست نہیں رکھتا، تو وہ اپنے اس اعتقاد میں جھوٹا ہے۔ اور جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ وہ پیغمبر کو پہچانتا ہے لیکن اگر اس کے وصی کو نہیں پہچانتا تو گویا وہ شخص کافر ہو گیا۔
ابو صلات حروی کہتے ہیں میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے اجداد سے اور انہوں نے امیر المومنین سے حدیث نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے خدا بند سے سنا کہ علی بن ابی طالب لوگوں پر میری حجت، شہروں کا نور اور میرے علم کا آمین ہے، جس نے ان کو پہچانا اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو اس شخص کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اور جس نے ان کا انکار کیا اگرچہ میری اطاعت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو اس شخص کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ اسباغ کہتے ہیں میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو مجھے اور میرے حق کو نہیں پہچانتا، یاد رہے کہ میرا حق خدا کا حق ہے اور یہ بھی جان لیں کہ خدا کا حق بھی میرا حق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الحرم پر نگاہ کرنا عبادت ہے اور علی کے چہرے پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کی زیارت کرنا اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، کسی بھی شخص کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ ان کی ولایت کو قبول کرے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اور دوری اختیار کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ذکر سے مجالس کو رونق بخشنا۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی مجالس کو علی کے ذکر کے ذریعے زینت بخشیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو پھیلانا۔ یحییٰ بصری کہتے ہیں محمد بن زکریا جوہری نے محمد بن عمار سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے اجداد سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند نے میرے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، جو بھی ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے اور اس کا اقرار کرے خداوند اس کے پہلے اور آئندہ والے گناہ معاف کر دے گا، چاہے جتنے بھی بھاری گناہ کیوں نہ ہوں، اور جو بھی ان کے فضائل میں کسی ایک فضیلت کو لکھے گا جب تک کہ اس کا لکھا ہوا باقی رہے گا ملائکہ اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اور جو ان کی کسی ایک فضیلت کو سنے گا تو خداوند اس کے کانوں سے کیے ہوئے گناہ معاف کر دے گا، اور جو بھی اس کے لکھے ہوئے فضائل پر نگاہ کرے گا تو خداوند اس کے تمام گناہ جو اس نے آنکھوں سے انجام دیے ہیں معاف کرے گا۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی پر نگاہ کرنا عبادت ہے، اور کسی شخص کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ ان کو دوست رکھتا ہو اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام حسن علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا عمر ابن خطاب نے کہا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا حضرت علی کی برتری اور فضیلت اس امت پر اس طرح ہے جیسے ماہ رمضان کی دوسرے مہینوں پر، اور علی کی برتری اس امت پر ایسے ہے جیسے شب قدر کی دوسری راتوں پر، اور علی کی فضیلت اس امت پر اس طرح ہے جیسے جمعے کے دن دوسرے دنوں پر۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان سے تمسک کرے اور ان کی ولایت کو قبول کرے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو ان کی ولایت اور حق کا منکر ہو، اور یہ خدا کے ذمہ ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن
اپنی رحمت سے محروم کرے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب نہ ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل ہوا ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا علی میں ایسی خصلتیں موجود تھی کہ اگر ان میں سے ایک خصلت بھی تمام لوگوں میں موجود ہوتی تو ان سب کے لیے کافی تھی۔ جابر جوفی نے امام محمد باقر علیہ السلام اور جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور فرمایا فرمان الہی ہے تمہارے لیے کہ اٹھو اور اپنے خطبے کے ضمن میں اپنے اصحاب کے لیے علی کی برتری اور فضیلت بیان کرو تاکہ وہ اس مطلب کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچا دیں، اور خدا تمام فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ بیان کریں اسے غور سے سنیں، اور خدا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کر رہا ہے کہ جو بھی علی کے بارے میں آپ کی مخالفت کرے گا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، اور جو بھی تمہاری اطاعت کرے گا بہشت اس کا مقدر ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستوں، عزیزوں، محترم ساتھیوں، آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی کہ آپ کے سماعتوں کی نظر معصومین علیہ السلام کی شان بیان کروں اور بڑھ چڑھ کر بیان کروں۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، یہ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی خوبصورت اور قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیا کریں۔ دوستوں، اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر اپلوڈ نیو ہونے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ مولا علی علیہ السلام کے ذکر کو بلند کریں جتنا بلند کر سکتے ہیں، اوپر حدیث بھی میں نے بیان کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔